الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت، جو مصیبت بھی، جو تنگی اور تکلیف تم تک پہنچتی ہے، الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالی ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے مضمون کو اللہ تعالی نے اس انداز سے بیان فرمایا، ما اصاب من مصیبت، انسان کی طرف جو مصیبت بھی، جو کمی بیشی، چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، اولاد کی طرف سے ہو یا پھر مالی معاملات کی طرف سے ہو یا پھر کسی قسم کی بھی ہو، کوئی بھی مصیبت اور پریشانی، کمی اور بیشی اور تکلیف، یہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ ارشاد فرما کر یہ ایمان کا ایک چونکہ جز ہے، حصہ ہے، یہ ایک صفت انسان کی کہ یعنی ہر شے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کے قبضہ قدرت میں جب کسی شخص پر واقع ہوتی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر واقع نہیں ہو سکتی۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہماری زندگی میں جو مصیبت بن کے ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، لیکن الا باذن اللہ، چونکہ اللہ کی اجازت نہیں ہوتی تو ہم پر وہ واقع نہیں ہوتی۔ ہماری زندگی میں، ہمارے شب و روز میں، ہمارے دن اور رات میں، ہمارے معاملات میں بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ہماری زبان سے یہ جملہ نکلتا بھی ہے کہ اگر یہ ہو جاتا تو ہم اس مصیبت میں پھنس جاتے، کیونکہ یہ کام نہیں ہوا لہذا ہم اس مصیبت میں نہیں پھنسے۔ اس کا معنی دوسرے انداز سے کریں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے نہیں چاہا، ہماری طرف مصیبت متوجہ تھی، ہمیں کچھ معاملہ پیش آنا تھا، ہمیں کسی مصیبت میں گرنا تھا، لیکن چونکہ اللہ نے اسے روک لیا، وہ گرنے نہ دی تو ہم مصیبت میں مبتلا نہ ہوئے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ ہمارا ہر شے ہمارے قبضہ اور قدرت میں ہے، ہماری ملکیت میں ہے، ہم اس کے مالک ہیں، خالق ہیں، رب ہیں، تو ہماری اجازت کے بغیر کوئی شے کسی پر واقع نہیں ہو سکتی۔ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں آپ کہ بعض دفعہ ایک جزیرہ ہے، جزیرہ
کہ وہ سمندر میں کیسے گرا ہوا ہوتا ہے، اور سمندر کی وہ لہریں، بے خوف بے باک لہریں، اور اتنی اونچی لہریں، اور جب وہاں اس کے قریب آتی ہیں تو بالکل وہ نیچے ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت کی بات ہے۔ اگر اللہ چاہے ان لہروں کو نہ روکے، پہاڑوں جیسے نہریں ہوتی ہیں، دور سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ نہریں کھا جائیں گی، لیکن جب وہ قریب آتی ہیں تو بالکل آرام سے بڑے سکون سے گزر جاتی ہیں یا رک جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ نے یہ اس آیت مبارکہ کے اسی مضمون کو بیان فرمایا ما اصاب من مصیبت، یعنی مصیبتیں اور پریشانیاں تم پر واقع ہونے والی ہوتی ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں تمہارے بہت قریب ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شے ہل نہیں سکتی، لہذا تم پر واقع ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں الا باذن اللہ، اگر اللہ چاہے تو پھر وہ تم اس مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہے کہ مصیبت ہر شخص پہ آتی ہے، یہ بات یاد رکھیں، مصیبت ہر شخص پہ آتی ہے، کسی قسم کی ہو۔ ویسے آدمی کہتا ہے کہ فلاں بڑے سکون میں ہے، فلاں شخص اس کو بڑے آرام سے نیند، رات کو بڑے سکون سے نیند آتی ہے، چونکہ وہ اس مصیبت میں نہیں ہے، کسی اور مصیبت میں گرفتار ہے۔ اس لیے جو آدمی اس اپنی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، وہ دوسرے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ نہیں وہ بڑے آرام اور سکون میں ہے، وہ کسی اور مصیبت میں گرفتار ہے۔ اسے اگر پوچھیں وہ اپنی زندگی کی ایک اور نئی کہانی سنائے گا۔ کسی شخص کو پکڑ لیں، وہ اپنے اندر ایک انجمن ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی اپنی مصیبتیں ہوتی ہیں، اس کی اپنی پریشانی ہوتی ہیں، کسی کی مالی مصیبت ہے، کسی کی تجارتی مصیبت ہے، تجارت میں خسارہ ہے، کسی کے رزق کے معاملات ہیں، کسی کے گھریلو معاملات ہیں، کسی کے معاشرے کے معاملات ہیں۔ اگر گھر سے وہ بے فکر ہے تو معاشرے کے معاملات ہیں، معاشرے سے بے فکر ہے تو قومی معاملات ہیں۔ یعنی ہر شخص کو مصیبت میں گرفتار ہے کہ نہیں، نہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں اللہ نے یہ گھر ہی ایسا بنایا ہے جس کی بنیاد ہی مصیبتوں پر ہے۔ ایک سے نکلے گا دوسرے میں پھنس جائے گا، دوسری سے نکلے گا تیسری میں پھنس جائے گا، تیسری سے نکلے گا چھٹی اور پانچویں میں، 10ویں میں پھنس جائے گا۔ یعنی یہ اس طرح ہماری زندگی اسی طرح گزرتی ہے اور اسی طرح رہتی ہے۔ تو ہر شخص پر جس طرح یہ مصیبت واقع ہوتی ہے، اب یہ آگے جو اس کا ظرف ہے وہ اپنے مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ اہل ایمان لوگ ہیں اور کچھ کافر لوگ ہیں، اور جب کسی پر جو کافر ہے اس پر یہ چیز واقع ہوتی ہے تو وہ بالکل بے آسرا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو مانتا نہیں ہے، اللہ کی اجازت سے آئی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہوتی ہے۔ اب چونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، بے بس ہو جاتا ہے۔ ہوا کا جھونکا آتا ہے، وہ ایک تنکے کی مانند ہوتا ہے، ہوا کا جھونکا آیا ادھر چلا گیا، ادھر سے ہوا کا جھونکا آیا ادھر چلا گیا، وہ بے بس ہے، بے کس ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو وہ کسی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بس وہ بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اگر سامنے مصیبت جس شخص پر آئی ہو وہ اللہ کو ماننے والا ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، تو وہ اس کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہمیں ہم اپنی یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، اب مصیبت کو اٹھانے والا ہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مصیبت دور کرنے والا نہیں ہے۔ جب انسان کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں، اس کے ایمان میں یہ بات پکی اور پختہ ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے اور اللہ ہی اسے اٹھانے والا ہے، تو وہ اللہ پر امید لگائے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ اب ایماندار شخص، ایمان والا شخص اور بے ایمان والا، یہ دونوں میں فرق ہو گیا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ فرماتا ہے علم والے لوگ اور بے علم لوگ، جو جاہل لوگ ہیں، فرمایا ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ هل يستوي، نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔
فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فرمایا یہ کب ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے اور ایک جاہل آدمی ہے, دونوں برابر ہو جائیں؟ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایماندار شخص اور بے ایمان کافر جو ہے وہ برابر ہو جائے؟ نہ. فرمایا دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے, روشنی اور اندھیرا نہ. فرمایا ایک چیز نہیں ہے, یہ الگ الگ چیزیں ہیں. لہذا اگر کوئی شخص جس شخص پر اہل ایمان میں سے ہو اس پر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ کی طرف. پھر آگے ارشاد فرمایا یعنی اس کا ایمان مضبوط. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کو جو اہل ایمان میں لوگ ہیں, فرمایا ایمان اس کا مضبوط, اتنا مضبوط ہونا چاہیے جس طرح ایک پہاڑ ہوتا ہے. پہاڑ ہوتا ہے, میں پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جاؤ. اس پر کیا دن اور رات آتے چلتے ہیں, ان کی باد و بارہ ہیں, بارشیں آتی ہیں, ہوائیں چلتی ہیں, دن آتے ہیں, راتیں آتی ہیں. پہاڑ اپنی جگہ مضبوط ہوتا ہے, پہاڑ اپنی جگہ مضبوط ہوتا ہے. یعنی فرمایا اپنے ایمان میں اتنے مضبوط ہو جاؤ جس طرح پہاڑ ثابت قدم ہے, اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. بس اس کو اللہ ہی نے ثابت قدم رکھا ہے, اللہ ہی اسے ہلائے گا. فرمایا اس کے علاوہ وہ ہل نہیں سکتا. فرمایا اس کی مانند ہو جاؤ. تمہارے اندر اوپر مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں اور جس قسم کے بھی معاملات آئیں, تم اپنی جگہ سے نہ ہلو. اللہ پر ایمان. فرمایا ایمان باللہ, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اور یہ اتنی بلا کی قوت ہے, اللہ پر ایمان اتنی مضبوط قوت ہے کہ اس کے بل بوتے پر انسان اتنا ثابت قدم ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے شیر اس کے سامنے آ جائیں, ان کے نرغے میں بھی ہو وہ ثابت قدم رہتا ہے, اسے کچھ پرواہ نہیں رہتی, اسے کچھ پرواہ نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ, کافر تو بالکل قریب پہنچ جائے, غار ثور. فرمایا اگر وہ ایسے جھکیں گے, نیچے جھکے تو ہمیں دیکھ لیں گے. آپ غار میں تھے, غار میں تھے آپ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف فرما تھے. تو عرض کریں یا رسول اللہ یہ تو نیچے ایسے جھکیں گے تب بھی ان کی نظر پڑ جائے گی. تو آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. میں اللہ ہمارے ساتھ ہے. کبوتری آئی اور کبوتری نے آ کر اس کے غار کے دانے پر انڈے دیے, جالا بنا. انہوں نے کہا اس غار میں دیکھے. دوسرے نے کہا اس میں غار میں کیا دیتے, یہ کبوتری ہے, اس نے انڈے دیے ہوئے, اگر کوئی اندر داخل ہوتا تو انڈے ٹوٹ جاتے, اس کے انڈے ٹوٹ جاتے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ غار میں کوئی نہیں گیا, غار میں کوئی شخص داخل نہیں ہوا. دیکھیے اللہ رب العزت نے کتنے قریب سے جا کر آپ کی مدد فرمائی. یہ ہے اللہ پر بھروسہ. جب اللہ پر بھروسہ ہو جاتا ہے انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. ایمان ہمارے بہت کمزور ہو گئے, ہمارے ایمان بہت کمزور ہے, اور جو سہارے ہیں نا ان سہاروں کے بل بوتے پہ چلتے ہیں. سہاروں کے بل, اللہ نے سہارے بھی اللہ نے بنائے, یہ نہیں ہے کہ اللہ نے سہارے نہیں بنائے. سہارا بھی ایک دوسرے پر, یہ بساکھیاں ہیں, سیڑھیاں ہیں, اللہ نے ایک دوسرے چیزوں سے جوڑ دیا ہے. مرض ہے اس میں شفا, بس دوا کھائیں گے. اب ہمارا آسرا دوا پہ ہو گیا, اللہ پہ نہیں رہا. اللہ شفا, اللہ شفا من جانب اللہ. اور ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ تعویذ لینے کے لیے لوگ آتے, آپ فرماتے اس تعویذ میں بھی شفا اللہ نے اگر رکھی تو تمہیں فائدہ دے گا, اور اگر شفا اللہ اس تعویذ میں بھی ہے, اللہ کا نام ہی ہے نا, تعویذ میں کیا ہوتا ہے, اللہ کا نام ہوتا ہے. فرمایا شفا من جانب اللہ ہوئی, اللہ کی طرف سے شفا ہوئی تو یہ تعویذ تمہیں کام دے گا, اور اگر اللہ کی طرف سے شفا نہ ہوئی تو یہ تعویذ بھی کام نہیں دیتی. دوائیوں سے شفائیں اٹھ جاتی ہیں, تعویذوں سے شفائیں اٹھ جاتی ہیں. ان چیزوں میں شفا اگر اللہ رکھ دے کسی چیز میں شفا تو پھر مٹی میں بھی شفا ہو جاتی ہے, اور اگر اللہ نہ رکھے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں شفا نہیں دیتی. شفا من جانب اللہ ہے.
تو اللہ رب العزت نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنے لوگ ہیں تو فتح ہو جائے گی، نہیں، لوگوں سے فتح نہیں ہوتی۔ 313 تھے صحابہ اکرام، اور دوسری طرف کتنی تعداد زیادہ تھی، لیکن کیسے فتح ہوئی؟ یہ اللہ پر ایمان کے پکا ہونے کی وجہ سے، اور وہ جو جس کے دل میں ایمان پکا اور پختہ ہو جاتا ہے وہ بڑا جوان مرد آدمی ہو جاتا ہے، وہ جوان مرد ہو جاتا ہے، وہ دشمن کے گھیرے میں بھی ہو نہیں ڈرتا، دشمن اسے گھیر لے تب بھی وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ تو جو اللہ پر بھروسہ رکھے، جس کی امید اللہ پر ہو جائے، وہ شخص نہیں ڈرتا۔ وہ اللہ نے ارشاد فرمایا آگے، یہ اس آیت مبارک آگے ارشاد فرمایا، فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، فرمایا جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا رہتا ہے، اس کے دل کو مضبوط کرتا رہتا ہے، اب وہ اپنے دل کی طرف دیکھتا ہے اور دل اللہ کی طرف دیکھتا رہتا ہے، اللہ اسے کیا کرتا ہے؟ یہدی قلبہ، اس کے دل کو اللہ ہدایت دیتا رہتا ہے۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد آگے ارشاد فرمایا واللہ بکل شیء علیم، کیا آیات مبارکہ، فرمایا واللہ بکل شیء علیم، فرمایا تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا بکل شیء، چیز کو کہتے ہیں، فرمایا بکل شیء، ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ تم جس رب پر ایمان رکھتے ہو وہ اپنی مصیبت ڈال کر تمہیں بھول گیا ہے؟ نا، یہ بات نہیں ہے، وہ بھولنے والا نہیں ہے، ہر شے کی خبر رکھتا ہے۔ جس رب پر تم نے ایمان لایا وہ تمہیں ہر لمحے ہدایت نصیب فرماتا رہتا ہے۔ فرمایا تمہارا رب وہ نہیں ہے کہ بالکل اس کے خبر ہی نہ رہے، تمہارے معاملات کی خبر ہی نہ رہے، تمہیں مصیبت آئی، تمہیں پریشانی آئی تو اسے خبر ہی نہیں۔ فرمایا نہیں، واللہ، اللہ بکل شیء علیم، ہر شے کو جاننے والا، ہر شے کو جاننے والا۔ یہ اہل ایمان کو تسلی دی، اہل ایمان کو تسلی عنایت فرمائی، فرمایا اس رب سے تمہارا واسطہ پڑا ہے جو ہر شے کو، شے کے ذروں کو بھی جانتا ہے، ہر شے کو بھی وہ جانتا ہے۔ دوسرے ایک اور مقام پہ فرمایا ان الفضل بید اللہ، اللہ کا فضل اس کے ہاتھ میں ہے، یؤتی من یشاء، جسے چاہتا ہے عنایت فرما دیتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، تم کہتے ہو تمہاری مدد وہ کیسے کرے گا؟ فرمایا اللہ کے اتنے لشکر ہیں، اتنی مخلوق ہے کہ اس کی مخلوق کو تم نہیں جانتے۔ اپنے گھر کو، کعبہ شریف کو کس سے اس نے بچوایا تھا؟ پرندوں سے۔ اتنے بڑے لشکر تھا، بڑا لشکر تھا، صاحب فیل لشکر تھا، اور کنکریاں، یہ جو پرندے ہیں اپنے منہ میں کنکریاں لے کر آئے، سنگ ریزے ایسے مارنا شروع، پیچھے بھاگ گیا۔ فرمایا وما یعلم جنود ربک، تمہارے رب کا لشکر کتنا ہے، کیا کیا لشکر ہے تمہارے رب کا، تم نہیں جانتے اس کو۔ فرمایا لیس کمثلہ، آیات مبارکہ آپ سنیں، فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی نہیں، اللہ کے مثل کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں پھر اللہ مصیبت نازل کیوں کرتا ہے؟ یہ بھی بات آپ حکمت، اس کی بھی حکمت سمجھ لیں کہ انسان پر مصیبت آتی کیوں ہے۔ فرماتے ہیں رب مصیبت بھیجتا اس لیے ہے کہ تمہارے اندر یقین پیدا ہو جائے، جو اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہو، اپنے اوپر ناز کرتے ہو، تمہارے پاس بہت بڑا لشکر ہے، فرمایا نہیں، اس لشکر کو وہ ختم کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے تمہارے ارادے، تمہاری ترکیبیں، تمہاری خواہشات نفسانیہ، کہتے ہو کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، نہ، فرمایا اللہ کی ذات ہے تمہاری خواہشوں کو توڑنے والا، اللہ کی ذات ہے تمہارے خیالات کو توڑنے والا، اللہ کی ذات ہے تمہارے منصوبوں کو توڑنے والا، اللہ کی ذات ہے تمہارے پروگراموں کو توڑنے والا۔ جب تمہارے بنے ہوئے پروگرام
کسی آسرے کسی سہارے پر کھڑے ہوں گے، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے گی تو تمہارے سارے کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہیں گے۔ اس وقت اللہ فرماتا ہے میں ہوں، میری طرف تم متوجہ ہو، میں تمہارے منصوبوں کو پورا کرنے والا ہوں، میں تمہاری خواہشوں کو پورا کرنے والا ہوں، میں تمہاری مرادوں کو پورا کرنے والا ہوں، میں تمہارے مضمون کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا ہوں، میں ہوں جو تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہوں۔ یہ آسرے، یہ سہارے میرے بنائے ہوئے ہیں، ان پہ تم بھروسہ کر کے مجھ سے منہ موڑ لو۔ فرمایا نہ، میں تمہارے اندر ایمان اور یقین پیدا کرنے کے لیے تمہارے منصوبوں کو ختم کرنے والا ہوں، تمہارے منصوبوں کو کمزور کرنے والا ہوں، تمہارے مضمونوں کو کمزور کرنے والا ہوں، ختم کرنے والا ہوں، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے مصیبت اور پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہی منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا ہے اور وہی منصوبوں کو توڑنے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے اللہ، یہ دیکھیں اب ایک آدمی ہے، بالکل ایک اکیلا آدمی، اس پر بھی مصیبت نازل ہوتی ہے، ایک معاشرہ ہے اس پر بھی مصیبت آتی ہے، ایک قوم ہے اس پر بھی مصیبت آتی ہے، اللہ جب چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے، جب چاہتا ہے بھیج دیتا ہے۔ یہ سب اللہ پر ایمان لائیں گے پھر بات بنے گی۔ ایک اور مقام پہ فرمایا ما اصابکم من مصیبت، ایک اور وجہ بیان فرمائی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہارے گناہ ہوتے ہیں، تمہاری یہ غلطی ہے، تمہاری کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس وجہ سے تم پر مصیبت نازل۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، فرماتے ہیں یہ بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، ہمارے بہت سی چیزیں ایسی ہیں، یعفو عن کثیر، فرمایا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ویسے ہی ہم معاف کر دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ایک اور مقام پہ بہت آیات مبارکہ ہیں، فرمایا ایک اس وجہ سے مصیبت نازل اللہ فرماتا ہے، ایک تو یہ یقین پیدا کرنے کے لیے میرا ارادہ ہے، میرا ارادہ ہو کر رہتا ہے، اس مضمون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ایک بندہ ارادہ کرتا ہے، ایک اللہ ارادہ کرتا ہے، ایک مضمون اللہ کا ہوتا ہے، ایک بندے کا مضمون ہوتا ہے، بندے کا ارادہ ہوتا ہے، بندے کی خواہش ہوتی ہے، تو فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میرا ارادہ بھی اور اس کا ارادہ دونوں چلتے رہتے ہیں، اگر وہ اپنے ارادے کو میرے سپرد کر دے تو میں ایسے ہی کر دیتا ہوں جیسے بندہ چاہتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جب بندہ اپنے ارادے کو میرے سپرد کرتا ہے تو جس طرح بندے کا ارادہ ہوتا ہے ویسے ہی کر دیتا ہوں، اگر وہ اپنے اوپر ناز کرتا ہے، اپنے اوپر فخر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں کر کے رہوں گا، فرمایا پھر میرا ارادہ غالب ہو جاتا ہے، میں نے جو ارادہ کیا ہوتا ہے، میں نے جو مضمون بیان کیا ہوتا ہے، میں نے جو چیز لائی ہوتی ہے وہی ہو کر رہتی ہے، تمہارے ارادے ختم ہو جاتے ہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض، فرمایا زمین اور آسمان کے اندر جو چیزیں بھی ہیں، من کے مضمون کو میں نے بہت دفعہ بیان کیا، ماں اور من کے مضمون کو میں نے کہا یہ اس کے اندر بہت بڑی قوت ہے، اس کے اندر بڑی بڑی قومیں آ جاتی ہیں، من وہ چیز، چھوٹی چیز بھی ہے بڑی چیز بھی ہے، فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، فرمایا جو شے بھی زمین اور آسمان کے اندر ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے اپنی جلالت اور شان کو بیان فرماتا ہے، فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، فرمایا زمین اور آسمان کے اندر جو چیز بھی ہے، جو چیز بھی مانگتی ہے مجھ سے سوال کرتی ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، زمین اور آسمان کے اندر جو شخص جو چیز بھی اپنی زندگی قائم رکھنے کے لیے مانگتی ہے مجھ سے سوال کرتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، فرمایا ہر دن میں ایک نئی شان کے ساتھ آتا ہوں، اللہ فرماتا ہے ہر دن کو میں ایک نئی شان کے ساتھ تم پر تجلی فرماتا ہوں، کسی کو عزت سے نوازتا ہوں، کسی کو ذلیل کر دیتا ہوں، کسی کی شان بڑھا دیتا ہوں، کسی کی عزت کم کر دیتا ہوں، جس کی رزق بڑھا دیتا ہوں، کسی کا رزق کم کر دیتا ہوں، میرے قبضہ قدرت میں جو چیز ہے میرے قبضہ قدرت۔ اللہ تعالیٰ مل کر کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا